نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں اس چیز کی تفصیل ہے کہ نماز اور دیگر ہمارے اعمال صالحہ، ہماری نیکیاں کس طرح قبر میں ہماری حفاظت کریں گی، یا ہماری نیکیاں اور ہماری نماز قبر میں تنہائی کے گھر میں کس طرح ہمارے کام آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم حین یولوا مدبرین۔ میت کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس کے احباب اسے چھوڑ کے چل دیتے ہیں تو ابھی وہ پلٹے ہی ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ان کی چپل کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ مومن ہوتا ہے، کما حق ہو، جیسے کہ ایک مومن کو ہونا چاہیے، تو كانت الصلاة عند رأسه، اس کی نماز اس کے سر کے پاس آ جاتی ہے۔ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، اور اس کا روزہ اس کے سیدھے اور دائیں ہاتھ پر آ جاتا ہے۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، اور اس کی زکوٰۃ جو اس نے ادا کی ہوتی ہے اس کے بائیں ہاتھ اور الٹے ہاتھ کی طرف آ جاتی ہے۔ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، اور اس کی باقی نیکیاں، صدقہ ہو، نماز ہو، نوافل ہوں، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو، وہ اس کے قدموں کے پاس، دونوں پیروں کے پاس آ جاتی ہیں۔ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، اس کے گرفت کی جاتی ہے اس کے سر کی طرف سے۔ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ، نماز کہتی ہے، مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ، یہاں میں موجود ہوں، یہاں کوئی رستہ نہیں ہے اس کو صدا دینے کا، اس کو آداب دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں میں موجود ہوں۔ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، پھر اس کے گرفت کی جاتی ہے اس کے دائیں طرف سے۔ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ، اور روزہ کہتا ہے یہاں تو میں موجود ہوں، یہاں سے آپ اس کو آداب نہیں دے سکتے، آپ اس کو صدا نہیں دے سکتے، اس کو صدا نہیں دی جا سکتی۔ ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، پھر بائیں طرف سے اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ، زکوٰۃ کہتی ہے یہاں میں موجود ہوں، یہاں کوئی رستہ نہیں، اس کے گرفت کا، اس کے صدا کا کوئی رستہ کھلا ہوا نہیں۔ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، پھر قدموں کی طرف سے اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِ مَدْخَلٍ، اس کی باقی نیکیاں، صدقہ، خیرات، لوگوں کے ساتھ احسان، اور جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں باقی ماندہ، وہ کہتی ہیں یہاں ہم موجود ہیں، یہاں سے اس کو صدا نہیں دی جا سکتی۔ تو ہماری نیکیاں نماز سمیت، روزہ سمیت، زکوٰۃ سمیت، صدقات اور دیگر نیکیاں چاروں طرف سے ہمارا احاطہ کر لیتی ہیں اس قبر کے اندر جو تنہائی کا گھر ہے، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دعوت فکر ہے، اس تنہائی کے گھر میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، کہتے ہیں قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کس پوزیشن میں ہے، اس بندے پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو اس کی تیاری ہماری عملی زندگی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اس کی وضاحت ہے۔ فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز رہ جاتی ہے، اور وہ اس کا عمل ہے۔ یہ نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، نیکیاں، صدقات، لوگوں کے ساتھ احسان، نیکی کی نشر و اشاعت، یہ نیکیاں ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، یہ نیکیاں
یہ قبر میں ہمارے کام آئیں گے، اور اس طرح سے وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے، اس کی نیکیاں اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہو۔ جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، بالخصوص نماز سے دور رہتے ہیں، رمضان آ جائے تو روزہ سے دور ہو جاتے ہیں، مال ہو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو جو فرائض ادا نہیں کرتے وہ دیگر نیکیوں میں اور زیادہ سست ہوتے ہیں۔ تو سوچئے، تصور کیجیے کہ اس تنہائی کے گھر میں جو حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ ایسے ہوگا، جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہاں ہمارا کیا حال ہوگا، پھر وہاں ہم کیا کر سکیں گے، اور کس طرح اللہ کے عذاب سے اور قبر کے بھینچنے سے اور جو اللہ نہ کرے وہاں مسائل ہوں گے اس سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں گے۔ آج وقت ہے اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنی دیگر نیکیوں کی ہم اصلاح کریں اور اپنا دامن نیکیوں سے بھر لیں، تاکہ کل جب قبر میں داخل ہو تو یہ جو حدیث ہم نے سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی کہ تمہاری نیکیاں اس طرح تمہارا دفاع کریں گی، تمہارا ڈیفینس کریں گی، تمہاری حفاظت کریں گی، اور اس طرح تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگے، تو ہم اس کا مصداق بن سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اصلاح اور اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔